السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. رئيس الجامعة فضيلة الشيخ شميم محمد أبي سعد، وكيل الجامعة ومعلمات فضيلة الدكتور عبد الغني الكوفي حفظه الله، وأساتذة الكرام وعزيز طلبة، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ موقع نصیب کیا ہے کہ ہم اور آپ روبرو ہوئے ہیں، اور اس مجلس کو جو رئیس الجامعہ نے سجایا ہے اس کے لیے میں تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔ اس مجلس کے اندر کچھ سنانے کا موقع انشاءاللہ ملے گا، اور کوئی نئی بات پیش نہیں کی جائے گی، بلکہ وہی باتیں ہیں جو آپ سن چکے ہیں، لیکن من باب ذکر یہاں پر کچھ بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے۔ بہرحال میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو یہ خوشخبری سنا دوں کہ یہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں دراصل انبیاء کی وراثت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں میں جو ٹیم منتخب کیا اور جس ٹیم کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا اور اپنا محبوب بنایا وہ انبیاء کرام کی ٹیم ہے۔ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر دور اور ہر زمانے میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جس کے آخری کڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہاں پر نبوت کا دروازہ بند کیا۔ اب اس علم کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے علماء کرام کا انتخاب کیا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، گویا کہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں وہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، اور یقیناً انبیاء کا وارث بننا ہم اور آپ کے لیے باعث شرف ہے، اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے انداز سے محبوب سمجھ کر انتخاب کیا ہے۔ یقین جانیں کہ علماء کی ٹیم سب سے محبوب ترین ٹیم ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے۔ اس سے ہمارے اندر احساس کمتری کے بجائے اعزاز بالنفس ہونا چاہیے، اور کہیں پر بھی کسی بھی بڑی شخصیت کو دیکھ کر کے آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو علم عطا کیا ہے اور جس علم کو حاصل کرنے کا موقع نصیب کیا ہے، یقیناً یہ سب سے بڑا باعث شرف اور فخر کی بات ہے۔ اس کے اوپر ہمیں اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے شاید کہ بہت ہی کم ہے۔ تو یہ ہوئی بات کہ ہمیں اس دنیا کے اندر احساس کمتری کے شکار ہونے کے بجائے اعزاز بالنفس کا جذبہ ہونا چاہیے، اور جو اپنی قدر ہے اس کو آپ پہچان کے رکھیں۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اس علم کی فضیلت کے تعلق سے جو احادیث اور نصوص بیان کیے گئے ہیں، وہاں پر اس علم کو حاصل کرنے کے چند آداب ہیں، کیونکہ جس کی جتنی فضیلتیں ہوتی ہیں اس کے اتنے ہی آداب بھی ہوتے ہیں۔ چند آداب کو ذکر کرتے ہوئے انشاءاللہ میں کچھ تاثرات کی طرف آؤں گا۔ ان میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے اس علم کو حاصل کرنے کا کہ انسان یہ نیت کرے کہ اس علم کے ذریعے آپ تقرب اللہ حاصل کر رہے ہیں۔ اگر اس نیت کے ساتھ علم کو حاصل نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ علم حاصل کرنا بیکار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ علم شرعی کا حاصل کرنا یہ ایک عبادت ہے اور جنت کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے۔ جو جنت کی طرف جانے کا جو راستہ ہو یقیناً وہ عبادت ہے، اور اس عبادت کے ذریعے ہم تقرب اللہ حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جس جگہ کا استعمال کیا ہے وہ صيغۃ
ایک امر ہے، فاعلم انه لا الہ الا اللہ، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور امر جو ہے وہ رجوع کے لیے آتا ہے، اور ہر وہ چیز یا ہر وہ بات جس کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وہ عبادت ہے۔ لہذا اور عبادت کے اندر دو چیزوں کا پایا جانا نہایت ضروری ہے، وہ ہے اخلاص نیت اور متابعہ۔ اگر ایک بھی شریک کے حاصل کرنے کے اندر آپ مخلص نہیں ہیں تو یقیناً یہ علم آپ کے لیے غبار ہے، تو لہذا اس علم سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مخلص ہوں۔ دوسرا عادت یہ ہے کہ انسان اس علم کے ذریعے یہ نیت کرے کہ اپنے آپ سے جہالت کو دور کر رکھے، ان ينبي طالب العلم بعلمه رفع الجهل عن نفسه، اپنے آپ سے جہالت کو دور کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا اس حالت میں کہ وہ جاہل ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللہ خلقکم من بطون امہاتکم وانتم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس کی ماں کے پیٹ سے اس حال میں پیدا کیا کہ وہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ اب اور کریں کہ الاصل فی الانسان الجہل، انسان کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ جاہل ہے، اور یہ جہالت اسی مقدار سے ختم ہوتی ہے جس مقدار سے آپ علم حاصل کریں گے۔ لہذا علم حاصل کر کے اپنے اندر سے آپ جہالت کو ختم کرنے کی نیت کریں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہاں پہ بہت بڑا پیغام ہے۔ یہ علم حاصل کرنے کے جو ذرائع اور وسائل ہیں ان میں سے سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ سماعت ہے اور بصارت ہے اور بصیرت ہے۔ لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا عزیز طلبہ کہ جب آپ کلاس کے اندر موجود ہوں تو آپ اساتذہ کے دروس اور ان کے جو بند و نصائح ہیں ان کو آپ سماعت، بصارت اور بصیرت کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کے اندر پائیداری ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، کہا کہ میں نے جاہل پیدا کیا ہے اور پھر اس جہالت کو دور کرنے کی جو ذرائع ہیں ان ذرائع کو ذکر کیا اور کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، لہذا ان تمام ذرائع کے ذریعے اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس علم کے اندر برکت بھی ہوگی اور پھر پائیداری بھی آئے گی۔ اسی طریقے سے اگلا ادب یہ ہے کہ آپ دوسروں سے جہالت کو ختم کرنے کی نیت کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ جاہل ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں۔ جب آپ یہاں سے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں تو یقیناً جو علم آپ نے یہاں حاصل کیا ہے وہاں ان لوگوں کے پاس پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس کے اندر خاص لحاظ یہ رکھیں کہ آپ رفق، لین اور نہایت ہی ادب اور مخلصانہ طور پہ وہاں تک پہنچائیں۔ جتنا آپ معاشرے کے لیے مخلص ہوں گے اسی انداز سے اللہ رب العالمین کی توفیق شامل حال رہے گی۔ تو کوشش کریں کہ آپ مخلصانہ طور پہ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور اگلا ادب یہ ہے کہ آپ علم کو حاصل کرنے میں جو آپ نے محنت کی ہے اس پہ عمل کریں، اور یہ عمل کے ثمرۃ العلم ہے۔ اگر آپ جو کچھ آپ نے حاصل کیا ہے اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر بیکار ہے۔ اور کس انداز سے آپ عمل کریں گے اس پہ 5 چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ پہلی چیز ہے عقیدہ، دوسری چیز ہے منہج، تیسری چیز ہے عبادت، اور چوتھی چیز ہے اخلاق، اور 5ویں چیز ہے معاملہ۔ آپ علم حاصل کرنے کے اندر اور علم کو دوسروں تک پہنچانے کے اندر ان 5 چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ۔ آپ جو علم حاصل کریں گے اور دوسروں کو جو پہنچائیں گے وہ عقیدہ کا علم حاصل کریں، توحید کا علم حاصل کریں۔ یہاں پر میں ایک مداخلت لوں گا آپ لوگوں سے، وہ یہ ہے کہ عقیدہ اور توحید میں کیا فرق ہے؟ میرے کو بھی عزیز طلبہ اس کا جواب دیں، عقیدہ اور توحید میں کیا فرق ہے؟ کوئی بتائیں۔ تو بہرحال یہ جو عقیدہ اور توحید کی جو باتیں ہیں سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ہے، اور عقیدہ میں جو اہم ہے وہ ہے ارکان ایمان۔ ارکان ایمان کو اچھی طریقے سے آپ پڑھیں، اساتذہ سے رجوع کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اس میں سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے ایمان باللہ۔ ایمان باللہ کو اگر آپ
قوم کو سمجھانے گئے اور خود آپ سیکھ گئے، یقیناً آپ کی زندگی کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوئی۔ ایمان باللہ، آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے، اللہ کا تعارف پیش کریں گے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ پھر میں دوسری کو مداخلت پایا سنوں گا، آپ میں سے کوئی بھی شخص کرسی اور عرش میں کیا فرق ہے اس کی وضاحت کرے، کوئی بھی شخص۔ ہمارے عزیز طلبا، دراصل یہ افہام و تفہیم کی مجلس ہے، میں نے چاہا کہ کچھ مداخلت ہو جائے آپ لوگوں کی طرف سے بھی۔ تو دوسری مداخلت میں آپ لوگوں سے جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عرش اور کرسی میں کیا فرق ہے۔ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی، آپ جانتے ہیں آیت کرسی ایک لمبی سی آیت ہے، تو پھر عرش اور کرسی میں کیا فرق ہے، کوئی بتائے؟ تو بہرحال یہ دوسری مداخلت تھی، اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے۔ اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ عبادت، عبادت کو اچھی طریقے سے سیکھیں اور دوسروں تک آپ پہنچانے کی کوشش کریں۔ عبادت میں توحید کے بعد جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ ہے نماز۔ نماز کو بھی اچھی طریقے سے آپ خود سیکھیں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ دراصل میں ان چیزوں کی طرف اس لیے تنبیہ کر رہا ہوں کہ ہم لوگ بہت آگے پڑھنے اور لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کہیں کہیں پر جو بنیادی چیزیں ہیں اس میں ہم سے تغافل ہو جاتا ہے، وہاں پر ہم ترکیز نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس سے میرا مقصد امتحان لینا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرنا مقصد ہے کہ جو بنیادی اور اساس ہے اس کو آپ ہرگز نہ چھوڑیں اور ہرگز اس سے آپ روگردانی نہ کریں، بلکہ یہ چیز اساس ہے۔ مطلب جو نماز کی چیزیں ہیں اس میں شروط الصلاۃ، واجبات الصلاۃ، ارکان الصلاۃ، مبطلات الصلاۃ، یہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں جس کا علم رکھنا اور حفظ کر لینا ہمارے لیے باعث خیر ہے۔ اس لیے تیسری مداخلت میں آپ کو سنوں گا کہ ارکان الصلاۃ کتنے ہیں، عدد بتائیں اور ان میں سے چند چیزوں کو آپ ملانے کی کوشش کریں۔ ارکان الصلاۃ کوئی بتایا شمائل نہیں۔ بہرحال ان چیزوں سے امتحان لینا مقصد نہیں تھا، بس تنبیہ مقصود ہے کہ جہاں پر آپ بڑی چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں وہیں پر جو بنیادی چیز ہے، جو اساس ہے، ان کتابوں کو مطالعہ کرنے کی کوشش کریں اور شخصیات کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ شخصیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے اندر نکھار پیدا ہوگا، آپ ان جیسے بننے کی آپ کوشش کریں گے۔ انہیں میں سے عظیم شخصیت محدث علامہ عبد اللہ المبارکپوری کی ہے، جس کے اوپر میں نے دکتورا کا رسالہ لکھا ہے، اور اس عظیم شخصیت کی اخلاص نیت ہی کی یہ دلیل ہے کہ اس عظیم شخصیت کے اوپر کئی رسالے لکھے گئے ہیں۔ میں آپ کو کچھ کبھی سنا دوں کہ اس عظیم شخصیت کے اوپر کئی رسالے لکھے گئے ہیں، فقہ میں، قسم فقہ کے اندر، قسم عقیدہ کے اندر اور قسم اصول فقہ کے اندر۔ تو آپ سوچیں کہ اتنی بڑی شخصیت ہم لوگ کے درمیان موجود ہے، اور یہ اصل وقت کی یہ شخصیت ہے۔ جب ان کی شخصیات کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھی کچھ بننے کا شوق پیدا ہوگا۔ لہذا آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور جو اہم چیز ہے اس کا خاص خیال رکھیں، جو متون علمیہ ہے اس کو حفظ کریں۔ اس کے بعد جو مرحلہ ہے التعامل مع النصوص، پھر حفظ کرنے کے بعد سمجھنے اور پھر اس کے اوپر تخریج الفروع والاصول، یہ سب سارے مراحل ہیں جو التعامل مع النصوص کے زمرے میں آتا ہے۔ جو بنیادی چیز ہے اسے آپ حفظ کرنے کی کوشش کریں، جیسے اصول ثلاثہ ہے، الدروس المهمة لعامة الأمة ہے، کتاب التوحید ہے، الطحاویہ ہے، اور دیگر جو کتابیں ہیں جو بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اس کو آپ حفظ کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش یہ ہو کہ تقریباً ہر فن کے اندر، فقہ کے اندر، فرائض کے اندر، اصول فقہ کے اندر، نحو کے اندر، صرف کے اندر، جتنے بھی مادے ہیں اس میں کسی ایک متن کو حفظ کر جائیں۔ اگر آپ حفظ کر لیتے ہیں یقیناً آپ حافظ بن پیدا ہوں، بلکہ وہ قوم کے سامنے آئیں گے اور پھر آپ کے اندر علمی نکھار پیدا ہو۔ کوشش یہ کریں کہ آپ جو بھی نصوص ہو اسے حفظ کریں۔ بہرحال کی چند چیزیں تھی جو آپ کو میں متنبہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
دراصل یہ ساری چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن میں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ باب ذکر یہ سب باتیں ذکر کی جائیں گی. اور اگلا ادب یہ ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے، میں اپنی بات کو مختصر انداز سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو کہ نہایت اہم ہے اور آپ کی زندگی کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے. وہ ہے کہ آپ علم شرعی کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں اس کے تقاضے کو پورے کر رہے ہیں، ان کے آداب کا آپ خیال رکھ رہے ہیں، وہیں پر ایک بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو آپ کے اس علم کے اندر رکاوٹ پیدا کرے یا جس سے علم کی برکت ختم ہو جائے. وہ ہے الابتعاد عن المعاصی، گناہ کے کاموں سے آپ دور رہیں. آپ گناہ کے کاموں سے دور نہیں رہیں گے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے علم کی طرف برکت نہیں آئے گی، آ ہی نہیں سکتی. شکو تو علاوہ ہے یہ کیوں؟ اس کے بعد کیا اس نے کہا فارشدنی الی ترک المعاصی، گناہ کو آپ چھوڑیں. گناہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے حصول علم کی. جب تک آپ رکاوٹ سے دور نہیں ہوں گے آپ علم کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں اور نہیں اس کی فضول برکات سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو دوسری رکاوٹ ہے وہ ہے اختلاف. اختلاف کے انتشار سے دور رہیں. آپ جانتے ہیں کہ افضل الخلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کا علم دیا گیا تھا، لیکن باہر آئے دو شخص جھگڑا کرتے ہوئے نظر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اس کو حل کرنے کے لیے چلے گئے. اس کے بعد کیا کہا؟ نسیت. اختلاف کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الخلق ہے ان کی شخصیت کے اوپر پڑا. پھر ہم اور آپ کی صحت کی نہیں ہے تو یقین جانیں کہ اختلاف کا اثر ہوتا ہے یا شخصیت کے اوپر ہو یا پھر علم کے اوپر ہو یا وہ جگہ جہاں پر علم حاصل کیے جاتے ہیں. یہیں پر میں اس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. جو مدارس ہیں، علم حاصل کرنے کی جگہ ہے، جو منتظمین ہیں، وہاں پر بھی اختلاف کی کوشش نہ کریں، بلکہ جو امیر ہیں امیر کی اطاعت کریں اور آپسی اختلاف سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں. اگر اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں یقیناً علم کے اندر برکت آئے گی اور پھر ہم اس سے جو فیض و برکات ہے مستفید ہوں گے. بہرحال باتیں لمبی ہیں لیکن اختصار سے کام لیتے ہوئے اب جو اگلا مرحلہ وہ یہ ہے کہ اسی علم شرعی جن کی فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے ملک کے عزیز کا سب سے عظیم ادارہ جامعہ سر العلوم السلفیہ جمنا نگر کا انتخاب کیا ہے. یقیناً آپ موفق ہیں اور اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر بھی اتنا بڑا عظیم ادارہ پایا جاتا ہے جس کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے کی مزید ضرورت ہے. لوگ جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس عظیم ادارے کی حسنات اور جو ان کی خوبیاں ہیں لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. یقین جانے کی وہ عظیم ادارہ ہے جس کا معاہدہ تقریباً کئی بڑی یونیورسٹیوں سے ہے. اس میں سے ایک عظیم یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے بھی. اس کا کام جانتے ہیں کہ ایک کمیٹی کی شکل میں اور ٹیم ورک کی شکل میں ہوا تھا اور اس کی قیادت اور پھر اشراف بالمباشر وزیرت الشیخ شمیم احمد نبی صاحب خود کر رہے تھے. ان کا سایہ آپ ان کے اوپر قادر رکھے. یقیناً حکمت و دانائی کے ساتھ آپ کے اس عہد نبوت کے اندر اس جامعہ کا جہاں پر بہت سارا کام ہوا ہے ان میں سے سنہرا کام جامعہ کا در جامعہ سلفیہ سے معاہدہ کا کام ہے. یقیناً یہ عمل اللہ رب العالمین شیخ محترم کی میزان حسنات میں رکھے اور ان کی اس برکت سے اس حد عافیت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم لوگ کے اوپر قادر رکھے. یقیناً ایک ٹیم ورک تھا جیسے کہ میں نے کہا. اس کے بعد وکیل الجامعہ محکمہ تعلیمات جو کہ ہمارے بڑے بھائی ہیں محسن مربی ہیں، میری مراد سے حضرت دکتور عبدالغنی الکوفی صاحب ہیں. یقیناً انہوں نے بھی بہت ساری کوششیں کی. جو ملاحظات وہاں سے دیے جاتے تھے اور جو تغیر و تبدل کا متقاضی تھا جس وقت بھی میں نے دکتور سے اتصال کیا دکتور نے فوراً ہی اپنی ٹیم کے ساتھ اور اپنے لجنہ
کمیٹی کے ساتھ اس کمی کو دور کرنے کے اندر کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی اور پیش رہے اور مطالبہ کو فوراً وقتی طور پر اسی وقت فوراً حل کرنے کی کوشش کیا اور پھر ان کی ٹیم نے بھی ہر انداز سے اس ٹیم ورک کو آگے بڑھانے میں مدد کی. یقیناً اس کے اندر پائیداری ہے. اس کی ایک مثال ذوالقرنین کے واقعہ سے ہمیں ملتا ہے کہ جانتے ہیں کہ ذوالقرنین کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں سے نوازا. وہی وقت کی گزر ایک قوم سے ہوئی جہاں پر اس قوم نے ذوالقرنین سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے ایسا کام کر جائے کہ یاجوج ماجوج جو ہمیں تکلیف دے رہے ہیں اس سے ہمیں نجات مل جائے. یہاں پر دراصل غور کرنے کی بات ہے. میں اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ذاتی کام اور اجتماعی کام میں کیا فرق ہے اور اجتماعیت کس انداز سے آدمی کو انجام دینا چاہیے اور پھر اجتماعیت کی برکت کیا ہے. میں اس نقطے کی کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ذوالقرنین اللہ رب العالمین نے سب کچھ دیا تھا لیکن اس باوجود بھی قوم کو کیا تھا فَعِنُونِ بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا کہ آپ لوگ بھی میری مدد کریں. یہ ٹیم ورک کی سب سے اعلیٰ مثال ہے کہ ٹیم ورک کو ذوالقرنین نے مطالبہ کیا اور فَعِنُونِ بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا اور پھر اس کا نتیجہ کیا آیا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَنْهَاهُ. ٹیم ورک کے بعد جو نتیجہ سامنے آیا بعض لوگ اس کو سلجھنے کی کوشش بھی کیے اور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن جانتے ہیں کسی آیت کے اندر اللہ نے کہا کہ اس کو جو لوگ بھی تحریک کے لیے سامنے آتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں اور اس کے اندر پائیداری ہوتی ہے اور اس نتیجے کے بعد جو ہے رب کو نہ بھولیں اور کہیں ہذا رحمت من ربی. جو کچھ بھی کام ہوا جو معاہدے کا کام ہوا اور کرنے نے جو کام کیا ہے تو سب کو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسبت کرتے ہیں. ہم لوگ ایک وسیلہ اور ذریعے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کام کو مزید سے مزید مستحکم کرے اور اس جامعہ کو مزید مدد رکھے اور ناظرین صاحب اس کو عافیت سے نوازے اور ان کا سایہ ہم کو مطابق رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.